صلی علی رسول الکریم۔ تقریریں کافی ہو چکی ہیں، آپ نے سن لی ہیں۔ جیسے ہمارے شیخ صاحب جو ہم قرآن سنتے ہیں اس کا خلاصہ وہ بیان کرتے ہیں، کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، تو کافی ضروری تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا موقع ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج قاری صاحب نے 27واں پارہ شروع کیا تھا اور 1.5 پارہ پڑھا ہے، تقریباً آدھا 28واں پڑھا ہے۔ 27واں پارہ شروع ہوتا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو یہ جو مضمون ہے یہ پیچھے تسلسل سے چل رہا ہے۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان فرما رہے ہیں، تو یہ جو 27واں پارہ شروع ہوا ہے وہ خطاب ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے ہیں۔ تو وہ فرشتے جب آئے انہوں نے سلام پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بندے بالکل نئے ہیں، انسانی، اصل میں وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، انہوں نے فوراً ایک بچڑا جو گھر میں تھا اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا تو کھانا نہیں کھا رہے، کیونکہ وہ تو فرشتے ہیں، کھانا کھاتے ہی نہیں۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہوا، خیفتاً، انہوں نے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہوا۔ خوف یہ تھا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت کے حالات بھی کچھ ایسے تھے، تو چونکہ انہوں نے مہمان سمجھ کے کھانا پیش کیا اور وہ اس لیے خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہے، کیونکہ اس وقت دستور تھا جو کھانا کھا لیتا تھا وہ نمک حرام نہیں ہوتا تھا، اور جو کھانا نہیں کھاتا تھا اس کا ارادہ سمجھ لیتے تھے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے دل میں تھوڑا خوف محسوس کیا اور فرشتوں سے پوچھا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے آئے ہیں اور کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اصل میں وہ جا رہے تھے جناب لوط علیہ السلام کی طرف کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا، بلکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ فرشتوں کو بھیج دیا جاؤ لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دو۔ تو وہ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے، تو پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، مجرموں کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جناب لوط علیہ السلام نے اس وقت تک جو بندے ان کی تبلیغ میں مسلمان ہوئے، بعض مفسرین نے اس کی تعداد 13 بتائی ہے کہ 13 بندے مسلمان ہوئے، اس میں ان کی بیوی شامل نہیں تھی۔ اور اللہ نے پھر ان فرشتوں کے ذریعے جو عذاب بھیجا وہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ وہ لکڑی، مٹی کے جو پکی مٹی کے جو ہوتے ہیں نا، جیسے پتھر بن جاتا ہے، وہ کینکر مارے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک کینکر کے اوپر ایک اس بندے کا نام لکھا کہ جس کینکر سے جس بندے کو مارنا تھا اللہ نے اس ایک ایک کینکر کے اوپر نام لکھا۔ تو یہ واقعات قرآن میں صرف طائرانہ نظر سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے کہ اللہ قرآن میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے تو 27ویں پارے میں اور بھی کافی صورتیں ہیں، اور ایک سورہ الرحمن ہے، ایک سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کے متعلق اور سورہ ملک کے اندر وہ 29ویں پارے میں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کا جب انتقال ہونے لگا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو سورۃ واقعہ اور سورہ الرحمن میں نے سکھلا دی ہے، جو اس کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ اس کو کبھی فاقہ کش نہیں ہونے دے گا۔ تو آگے آگے جو 28واں پارہ ہے اس میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے، جیسے مجھے ماں نظر آتی ہے تو ویسی ہے۔ تو چونکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ جو ماں کہہ دیتا تھا یا بہن کہہ دیتا تھا یا بیٹی کہہ دیتا تھا تو طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ وہ جب اس نے یہ واقعہ پیش آیا تو وہ جو حضرت خولہ بنت مالک جو تھی رضی اللہ عنہا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں
اور انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ میرے خاوند نے یہ کہہ دیا ہے، اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ بتائیں، کوئی حل بتائیں۔ تو چونکہ اس کے بارے میں ابھی کوئی نازل نہیں ہوئے تھے احکام، آپ نے تھوڑا توقع فرمایا کہ اس کے بارے میں ابھی کوئی وحی آئی نہیں، تو وہ بڑی پریشان تھی۔ وہ ایک کونے میں نبی پاک بیٹھے تھے اپنے گھر میں، تو ان سے وہ گفتگو کر رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جب آ کے نبی پاک سے باتیں کر رہی تھی تو میں بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، میں ان کی باتیں نہیں سن سکی، مجھے ان کی باتوں کی نہ سمجھ آئی ہے نہ میں سن سکی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو سن رہا تھا۔ تو اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی دے کے کہ میرے جبریل یہ مسئلہ جا کے نبی کو بتا دو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ البتہ تحقیق اللہ سن رہا ہے ان کی وہ تکرار، ان کی بحث، اللہ وہاں سن رہا ہے۔ تو اس میں جو اللہ نے حل بتایا، اللہ نے اس میں فیصلہ کر دیا کہ جو بھی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے یا ماں جیسا کہہ دے یا بیٹی جیسا کہہ دے یا بہن جیسا کہہ دے، وہ تینوں رشتے، تو اس میں اللہ نے ایک حد لگائی ہے کہ یا تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اگر اس نے رجوع کرنا ہے پھر اس کا رجوع ہوگا، 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو روزے رکھے گا جو حد کے ہیں وہ مسلسل 2 مہینے کے اس کو رکھنے پڑیں گے، اور اگر 2 مہینے کے درمیان کسی روزے کا وقفہ آتا ہے تو پھر اس کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی وہ حد ہے اس کی۔ اور اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کوئی غلام آزاد کر دے، اور اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو ان کا پیٹ بھر کے ان کا کھانا کھلا دے۔ تو یہ اللہ نے اس میں مسائل بیان کیے تھے، تو ٹائم چونکہ کافی ہو چکا ہے اس لیے میں نے کہا 2 مسائل ہیں وہ اس ترتیب سے بیان کر دیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔